ہم نے فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس کی جانب جانا ہے، لیکن شامی صاحب، سلمان صاحب اور رسول بخش رئیس صاحب بڑے غور سے مرزا صاحب کی گفتگو سن رہے تھے۔ یہ خبر عوامی دلچسپی کی حامل ہے۔ شامی صاحب، وہ مرزا صاحب تو کرکٹ بورڈ میں ہونے والی سیاست اور بد نظمی کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں۔ نگران سرکار کا بھی اختیار ہوتا ہے کوئی مستقل فیصلے کرنے کا، وہ کیا کرے گی؟ جیسے مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ نگران سرکار ایکشن میں ہے، کیا کر سکتی ہے وہ؟ نگران سرکار بھی وہ سارے فیصلے کر سکتی ہے جو اسے کرنے چاہیے۔ اب یہ نگران سرکار تو کافی با اختیار ہے اور اس میں کوئی اس کا ہاتھ تو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر آپ کرکٹ کی نگران سرکار جو ہے اس کا ہاتھ نہیں روک سکتے صحیح، تو مملکت کی نگران سرکار کا ہاتھ کیسے روکیں گے؟ میرا خیال ہے یہ سب سے عمدہ تبصرہ اب تک کی صورتحال پہ۔ کیوں سلمان صاحب؟ دیکھیں، میری کرکٹ سے تو اتنی زیادہ دلچسپی نہیں، لیکن مرزا صاحب کی گفتگو سننے کے بعد میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر کپتان کے ایک قدم پیچھے اٹھانے سے کارکردگی بہتر ہو جائے تو فیصلہ درست ہے، چونکہ میدان سیاست کا ہو یا کرکٹ کا ہو، کپتان کا ایک قدم پیچھے کی طرف اٹھانا ان کے فائدے میں ہو۔ لیکن اس کپتان نے تو قدم پیچھے کر لی ہے، دوسرا کپتان نہیں کر رہا نا۔ دیکھیں، یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر کپتان کے ایک قدم پیچھے اٹھانے سے پارٹی یا ٹیم جو ہے آگے کی طرف بڑھ سکے تو اس کو اس طرح کا فیصلہ کر لینا چاہیے۔ رسول صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ ڈیٹیوریشن کا جو پروسیس ہے وہ ایچ اینڈ ایوری سیگمنٹ اور واک آف لائف میں اب ایکولی اس کا اثر ہو رہا ہے، چاہے وہ پولرائزیشن ہو، چاہے وہ ہماری تنزلی ہو یا کوئی اور مسئلے ہوں، وہ سیاست سے لے کر، صحافت سے لے کر، کرکٹ سے لے کر، سماج سے لے کر، ہر شعبے میں یکساں اس کا اثر ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں اس طریقے سے ہمیں ایک جو ہم کہتے ہیں کہ سارے تمام شعبے زندگی کے پاکستان کے خراب ہوئے ہیں، پھر وہ ذمہ داری کا تعین نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ہر پیشہ ورانہ ادارے میں، کھیل بھی اس میں شامل ہیں، کرکٹ جس سے کہ سارے پاکستانیوں کی دلچسپی ہے، اس میں بھی ہم سیاست کو لے آئے ہیں۔ جو بھی نئی حکومت پچھلے ماضی میں آپ نے دیکھا ہے، 3-4 حکومتیں جو آئی ہیں، جب آئے ہیں تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ جو پہلے سے موجود ہے کرکٹ بورڈ کا چیئرمین اس کو ہٹاؤ، نیا لے آؤ، سلیکشن بورڈ نہیں بناؤ، سیاست کو اس میں نہ لے آئے کہ رمیز راجہ صاحب کو ہٹایا گیا، کیا ضرورت تھی اس کی؟ ایک کھلاڑی ہے، معتبر نام ہے، دنیا میں وہ مانے پہچانے جاتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے تھے، ان کو ہٹایا کس لیے کہ کسی اور حکومت نے ان کو لگایا تھا۔ یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کرکٹ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ زکا صاحب ہیں جو بھی ہیں، اپنے آدمی لگانے ہیں ہر جگہ کے اوپر، یہ اس چیز کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اپنا بندہ کلچر، اپنا بندہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا بندہ جو ہے ہر ڈپارٹمنٹ بلائے، اور اسی وجہ سے آپ نے درست کہا ہے کہ ہم آگے کی طرف جانے کی بجائے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو کیوں جا رہے ہیں؟ لیکن میرے خیال افسوس کی بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا ادراک ہی نہیں ہوتا، اس پہ کوئی غور و خوض ہی نہیں ہوتا کسی سطح پہ۔ بالکل ٹھیک۔ شامی صاحب، آپ آ جاتے ہیں آج کے اہم ترین موضوع کی جانب۔ جو جی آپ بابر اعظم ہے، جی سر، آپ اس کو یہ اپریشیٹ تو کرنا چاہیے نا ہمیں کہ انہوں نے ایک ذمہ داری قبول کر لی اور استعفیٰ دے دیا۔ جی یہ قابل ستائش ہے۔ ہو گئے خود ہی۔ جی یہ ایک مثال بھی تو قائم کی ہے نا۔ ہمارے جو اہل سیاست جو ہیں نہیں تو کپتان بھی کاش اسے فالو کر لیں۔ نہیں وہ نہیں، وہ اس کو فالو نہ اٹھا سکیں، اگر کوئی اپنے فرد منصبی کے ساتھ انصاف نہ کر سکیں تو اس کا اعتراف بھی کر لیں، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ بات آپ کی درست ہے، اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ بابر اعظم نے یہ دانشمندی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ناظرین جو کرکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ سچن ٹنڈولکر انڈیا کا سب سے عظیم کھلاڑی ہے، اسے بھی کپتان بنایا گیا، وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکا اور اس نے کپتانی چھوڑی اور پھر بہت عمدہ پرفارم کیا بحیثیت بلے باز۔ یہی صورتحال دیگر لیجنڈز کی بھی رہی کرکٹ کے میدانوں میں۔ جہاں تک آپ نے خان صاحب کا یا دوسرے کپتان کا آپ بات کر رہے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے 9 مئی سے پہلے اور بعد میں بھی صحافیوں کی ان سے ملاقات ہوئی تو اسحاق صاحب نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک رہنما جو ہے وہ حل ڈھونڈتا ہے مشکل میں، ڈیڈ اینڈ پہ نہیں لے کے آتا۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو آخر کیا وجہ تھی کہ آپ کا مشورہ انہوں نے نہیں مانا؟ اور آج دیکھیں بات یہ کہ آپ جب 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں نا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 9 مئی تک وہ پاکستان کے اندر مقبولیت کی عروج پہ تھے، فیصلوں کا اختیار ان کے پاس تھا۔ آج وہ اس کے یہاں پر کس کیفیت میں اپنی پارٹی کو لے کے آئے، یہ کپتان کو سوچنا ہوتا ہے، اور اگر کپتان کی وجہ سے پارٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تو ایک قدم پیچھے اٹھانے میں کوئی مذائقہ نہیں، تاکہ پارٹی بچ جائے، تاکہ ٹیم بچ جائے۔ جی بالکل، جی بالکل۔